جو یہ صوفیہ کام تھے بیسیکلی ہم کنہیں کہہ سکتے ہیں, ڈیفائن کسے کر سکتے ہیں کہ صوفیہ تھے یہ لوگ؟ مینس کہ کوئی ہوگا نا, ایک مسجد کا امام ہے, انہیں تو نہیں کہہ سکتے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے پھیلایا یا کیا. اگر ہم ان سینس میں دیں جہاں سے یہ فرقے شروع ہوئے تھے, جنہیں ہم امام کہتے ہیں اسلام کے, جو آگے تھے امام حنبلی یا امام جو بھی ہیں, انہیں بھی ہم صوفیہ ہی کہیں گے, کیونکہ صوفیہ تو وہی ہے نا. اگر اس طرح دیکھا جائے ان کی جس کی جو تھاٹ ہوگی اسی سے پھر آگے ڈفرینٹ تھاٹس بنتی گئی, جو فرقے ہم جسے کہتے ہیں, وہ بھی تو یہی چیز نہیں ہوگی. نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں یہ بالکل دو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. ایک ہے فقہ, فرقہ نہیں فقہ. ہمارے ہاں سنی مسلمانوں میں 4 بڑی فقہ کے گروپس ہیں جو بن گئے. حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی, رائٹ. یہ کیا کرتے ہیں, یہ دین میں جو احکام اور قوانین ہیں ان کو سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اور اس کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اس کی تفصیل میں جاتے ہیں, اس میں اجتہاد کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. سر لیکن فرقے بھی تو انہی سے پھر آگے چلے ہیں نا, جیسے آگے سنی, دیوبندی وغیرہ جو بھی ہے, انہی 4 سے پھر آگے. دیکھیں اس کو آپ فرقہ کہتے ہیں نا, وہ پھر ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ مثال کے طور پر کبھی امام ابو حنیفہ, امام شافعی سے ملتے اور ان کو یہ کہتے کہ جی میں آپ کے فرقے کا ایک فرد ہوں, تو وہ شدید ناراض ہوتے ہیں کہ یہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو, یہ تو ناجائز چیز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین میں فرقے واریت کو پھیلائیں؟ انہوں نے تو اپنے اپنے طور پر محنت کی, اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کی. فرقہ جب بنتا ہے کہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اب اس گروہ میں شامل ہوں, اس سے خارج میں میں کوئی رہنمائی میں حاصل نہیں کروں گا, میرا یہی نقطہ نظر ہے, میں اس کی اندھی تقلید کرتا ہوں. اور مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جب یہ آپ سوچتے ہیں اس طرح سے, تو دوسرے آپ کو غلط بھی لگنے لگتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ اس میں بھی ایکسیپشنز موجود ہیں, لیکن مسلمانوں میں فرقے واریت کا آغاز تو پہلی صدی ہی میں ہو گیا, جب 2 واضح نمایاں فرقے بن گئے, شیعہ اور سنی. میں نے کہا کہ اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں. دونوں طرف بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک ٹینشن شروع ہو گئی. تو جب آپ ٹینشن محسوس کرنا شروع کر دیں, لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیں, برا سمجھنا شروع کر دیں اس لیے کہ وہ کسی اور گروپ کو بلانگ کرتے ہیں, اور آپ اپنے گروپ کی باتوں ہی کو صحیح سمجھیں اور ایک خاص قسم کا تعصب پیدا ہو جائے, تو فرقے واریت ہوتی ہے. ورنہ یہ سچی بات ہے کہ فقہی گروپس تھے, مذاہب تھے, ان کو مذاہب کہتے تھے, یعنی یہ چلنے کے مختلف راستے. تو صوفیہ ان سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ صوفی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اگر آج کے دور میں کسی زمانے میں بھی یہ جاننا ہو کہ فلاں شخص صوفی ہے, تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کسی صوفی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوگا سلسلے میں. وہ صوفی بزرگ ان کو پھر گائیڈ کریں گے. یہ سلسلے ہیں. اتفاق سے ہمارے ہاں سنیوں میں صوفیہ کے بھی 4 مشہور سلسلے ہیں, اگرچہ کہ 4 سے بھی زیادہ ہیں, لیکن 4 اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہمارے دوست ہماری مدد کریں گے. کچھ نام میں لیتا ہوں, جو مس کروں گا آپ مجھے. ایک نقشبندی ہے, ایک سہروردی, نقشبندی, سہروردی, اور بھی ہیں, وہ آپ لوگ شاید ذہن میں آئیں گے, میں بتاؤں گا. سو یہ کیا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان حضرات کا یہ کہنا ہے, کیونکہ دیکھیں
میرے دعوے کو سامنے رکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین میں ایک اسپرچولیزم کا اضافہ ہوا. تو اب یہ اس میں دین ہی کی روشنی میں سب کو ایکسپلین کرتے ہیں. ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن سے واضح ہے کہ آپ کا تزکیہ ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. قادری تیسرا سلسلہ شاذلیہ. یار شاذلیہ میرا خیال 5واں ہے, یہ ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. ادھر ایک اور ہے, وہ آپ کو آئے گا, نقشبندی, سہروردی, قادری, اور ایک چوتھے ہیں, وہ ہم اپنے ذہن کو رکھیں گے, اس کے لیے الرٹ تو آ جائے گا. شاذلی میرا خیال آؤٹ سائڈ سب کانٹیننٹ ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے دین کا, اس میں کوئی شبہ نہیں, یعنی دین اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اللہ کے پیغمبر تو موجود نہیں ہے, تو پھر تزکیہ کیسے ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ تزکیہ ایسے ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تزکیہ کیا, یعنی صحابہ کرام کا, آپ کا ان کے ساتھ روحانی تعلق ہونا چاہیے ایک سلسلے کے ذریعے سے. اور صحابہ کرام میں جو ہمارے ہاں 4 سلسلے ہیں, جن میں سے ایک کا نام ابھی تک ہمارے ذہن میں نہیں آیا, وہ اپنے آپ کو صرف 2 صحابہ سے ریلیٹ کرتے ہیں. قادریہ ہم نے گن لی ہے, قادری گن لی ہے. 3 سلسلے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کے جڑتے ہیں, اور ایک سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جڑتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کا تزکیہ کیا. انہوں نے آگے اگلی جو نسل تھی یعنی تابعین, ان کا تزکیہ کیا. تابعین میں سے جو لوگ مزکہ تھے, تزکیہ یافتہ تھے, انہوں نے پھر آئندہ نسل کے لوگوں کا تزکیہ کیا. اور یہ جو سلسلہ ہے اب تک چلا آ رہا ہے, اور یہ بیعت کے ذریعے سے نسلاً بعد نسل تزکیہ ہوتا جا رہا ہے تا وقت کہ اب ہم یہاں موجود ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, یعنی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو ان کی ریلیجس آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی اپنے بزرگ سے جن کا کوئی سلسلہ ہو, ان سے آپ کی بیعت ہونی چاہیے. ان لوگوں میں جو بیعت کرتے ہیں, بعض پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی پھر بیعت کر سکتے ہیں, یعنی ایک زندہ صوفی بزرگ کہ جو دوسروں کی بیعت لیتے ہیں, وہ پھر اپنے بعض مریدوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی جانب سے بیعت کریں, تاکہ سلسلہ آگے چلے. یہ